علی نبینا صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں محفل ذکر بحمدہ تعالی ہر جمعرات کی شام یہاں پر امہ چینل کی اسٹوڈیو سے ماشاءاللہ یہ لائیو نشریات آپ دیکھتے ہیں، اور آج بھی حضرت علامہ صاحبزادہ صوفی ریاض احمد اسلمی صاحب ماشاءاللہ یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ علماء حق، علماء اہل سنت کی صف میں سے ایک خوبصورت نام حضرت علامہ مفتی انصر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف فرما ہوئے، اور ہمارے اس پروگرام کو چار چاند لگائے۔ ہم ان کو ایک مرتبہ پھر یہاں آنے کا اور یہاں پر اس محفل کے اندر آنا اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے، اور ہمارا ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے علم کے موتی جو نچھاور کریں گے ان کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھانا، اور پھر عملی طور پر زندگی جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سنتوں پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں ماشاءاللہ اشٹن سے صوفی نور محمد صاحب تشریف لائے، اور ان کے صاحبزادے مولانا شہباز احمد بھی تشریف لائے، اور ایک خوبصورت نعت خوان محمد افضل سلطانی قادری صاحب وہ بھی تشریف لائے۔ انشاءاللہ آخر پر انشاءاللہ العزیز صلاۃ و سلام انشاءاللہ پیش فرمائیں گے، اور ابھی میں درخواست کروں گا حضرت علامہ مفتی انصر القادری صاحب کی خدمت میں کہ آج کا جو بیان ہے وہ انشاءاللہ شروع فرمائے۔ ناظرین محترم، مجھے بتایا گیا کہ ہزاروں کی تعداد میں، اور یہ کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے، الحمدللہ پورے یو کے سے ٹیکسٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور صاحبزادہ صاحب انشاءاللہ ضرور برضرور جب آخر پر دعا ہوگی اور اس دعا کے اندر آپ بھی شامل ہوں، اور آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، شامل ہوں، آمین کی صدائیں لگائیں، کیا پتہ کس کی آمین جو ہے وہ ہماری اس دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں مفتی انصر القادری صاحب کی طرف، اور ہم سب کی طرف سے میں ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں جس طرح یہ ہمارے دلوں کو گرماتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بات ہو، سرکار کے پیارے صحابہ کی بات ہو، اہل بیت کی بات ہو، اور اولیاء اللہ نیک لوگوں کی بات ہو، وہ باتیں ہمیں بتا کر ہم کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ صرف سن کر پھر ایسے سنائی بات نہیں کرنی چاہیے، ہم اس پر عمل بھی کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، وقال تبارک وتعالی واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین،
امہ چینل پر ذکر کی ہفتہ وار مجلس جو محفل ذکر کے عنوان سے ترتیب دی جاتی ہے، جس کی صدارت پروردہ آغوش ولایت، آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، صوفی باصفا حضرت صاحبزادہ الحاج صوفی ریاض احمد صاحب اسلمی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ شادپور شریف فرماتے ہیں، اور جس کے میزبان مکرم ہر دل عزیز شخصیت، پیکر اخلاص و محبت، کشتہ عشق مصطفیٰ، ہمارے عزیز محترم المقام جناب محمد شہزاد احمد صاحب رضوی یعقوبی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اور میزبان ہیں۔ آج ان کے حکم سے مجھے یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ میں تمام ہستیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امہ چینل کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دن دگنی رات چگنی برکت اور ترقی عطا فرمائے، اور جس طرح اہل سنت کا کام اس مرکز سے ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جاری و ساری رکھے۔ اولیاء کاملین اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی معیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اس کی رحمت کے نزول کا سبب ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے اور بلندی درجات کا باعث ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 302 پر امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی شافعی سنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک بڑی مشہور و معروف حدیث نقل کی ہے، جس کے الفاظ ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم ومتعلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، دنیا اور اس کے اندر رہنے والی ہر شے ملعون ہے، دنیا اور اس کے اندر رہنے والی ہر شے لعنتی ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، وما والاہ، اور سوائے ان کے جو ذکر کا دم بھرنے والے، صبح و شام اللہ اللہ کے نام کی مالا جپنے والے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اللہ کے وظیفے کرنے والے، اور عالم ربانی اور طالب علم، یعنی 4 چیزیں ہیں جو دنیا کو لعنت سے بچاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ جہاں پر یہ 4 چیزیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا وہاں پہ نزول ہوتا ہے۔ خدا کا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذکر سے محروم رہنے والا مردہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنے والا شخص وہ زندہ ہے۔ صحیح بخاری میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 948 پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ حدیث ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مثل الذی یذکر ربہ مثل الذی یذکر ربہ مثل الحی والمیت مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے محروم رہے، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے،
جو اللہ کے ذکر سے محروم رہتا ہے وہ مردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے محروم رہنے والا چل پھر رہا ہو تب بھی مردہ ہے، موٹی موٹی آنکھیں رکھتا ہو تب بھی مردہ ہے، بڑے باریک کان رکھتا ہو پھر بھی مردہ ہے، زمین کے اوپر چلے تب بھی مردہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اس کا حال یہ ہے کہ زمین کے اوپر ہو تب بھی زندہ ہے، زیر زمین جلوہ فرما ہو جائے تب بھی زندہ ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور و معروف فرمان ہے جس کو متعدد راویوں کی روایت سے محدثین نے نقل فرمایا، صحیح مسلم میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 345 پر حدیث۔ اسی کو امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 175 پر نقل فرمایا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے وہ 4 حالتوں سے خالی نہیں رہتی۔ جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو کر رب ذوالجلال کا ذکر کریں، ادھر وہ ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ادھر رب ذوالجلال کی رحمت کے فرشتے اپنے پروں کی چادر ان کے سروں پر تان دیتے ہیں۔ اور صرف پروں کی چادر ہی ان کے سروں پر نہیں تانی جاتی، بلکہ فرمایا وغشیتہم الرحمہ، ان کا گمان یہ ہو سکتا ہے کہ ہم زمین کی گود میں بیٹھے، حقیقت یہ ہے کہ وہ رب ذوالجلال کی رحمت کی آغوش میں بیٹھنے والے ہیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور آنے والے ہر شخص کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پر رب ذوالجلال کی طرف سے اطمینان، سکون اور سکینہ نازل ہوتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور آنے والے ہر شخص کا ذکر رب ذوالجلال اپنی بارگاہ کے حاضرین سے اپنی زبان قدرت سے اپنے شایان شان خود فرمانا شروع کر دیتے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے لیے جو محفل جمع ہوتی ہے، جو افراد وہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ان کے تذکرے کا یہ حال ہے کہ رب ذوالجلال کی اپنی زبان قدرت پر اس کے شایان شان آنے والے بندوں کا ذکر خود شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 175 پر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال خود اعلان فرمائے گا اور فرشتوں سے فرمائے گا اخرجوا من النار، ان لوگوں کو دوزخ سے نکال کے باہر کر دو، ان کو دوزخ سے نکال دو۔ کون سے لوگ ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب فرمائے گا من ذکرنی یومن، وہ شخص جس نے ایک دن میرا ذکر کیا ہے اس کو دوزخ سے نکال کے باہر، او خافنی فی مقام، یا وہ شخص جو کسی ایک مقام پر میرے خوف کے ساتھ لاحق ہوا ہے، جس کو میرا خوف لاحق ہو گیا ہے اس کو بھی دوزخ سے باہر نکالو، جس نے زندگی میں ایک دن میرا ذکر کیا ہے اس کو بھی دوزخ سے نکال کے باہر کرو۔ اور خود حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، جامع ترمذی میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 175 پر ہی یہ حدیث آتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العباد افضل عند اللہ درجۃ فی یوم القیامہ، آقا بتائیے قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سب سے اونچا مرتبہ کس کا ہو؟ قیامت کے دن اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سب سے اونچا درجہ کس بندے کو عطا کیا جائے؟ اس کے جواب میں گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی، رحمتوں کے پھول برسائے گئے، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، قیامت کے دن سب سے اونچا درجہ پانے والے لوگ وہ ہوں گے جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا، یہ فتویٰ کسی مفتی کا نہیں، یہ فتویٰ کسی آج کل کے عالم ربانی کا نہیں، یہ فتویٰ کسی پروفیسر، کسی ڈاکٹر، کسی منطقی، کسی فلسفی، کسی صوفی، کسی مجاہد کا نہیں، بلکہ آمنہ کے لال کا اپنا فرمان ہے الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات،
قیامت کے دن اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سب سے اونچا مرتبہ پانے والے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سوال تو کسی اور نے کیا تھا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا جواب دیا تو پھر درمیان میں نے حاضر ہو کے عرض کیا، قلت، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کیا وَمَا الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آقا یہ بتائیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا شخص جو غازی فی سبیل اللہ ہے، ساری رات اسلام کی سرحد پہ پہرا دینے والا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ، اپنے بال بچوں سے دور، اپنے خاندان سے دور، اپنے رشتہ داروں سے دور، اپنے عدید و اقارب سے دور، ہر شے سے ناطہ توڑ کر، ہر شے سے منہ موڑ کر جو رب کے راستے میں جہاد کرنے والا شخص ہے، کیا ذکر کرنے والے اس سے بھی اونچے ہیں؟ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ضرب بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر ویختضب دما لکان الذاکرون اللہ افضل منہ درجۃ فی یوم القیامہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میدان جنگ کے اندر جہاد کرنے والا شخص اپنی تلوار لے کر میدان جنگ میں اترے اور دشمنان اسلام سے بڑی جرت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ اور بڑی تمکنت کے ساتھ اور بڑی عزت اور بڑے وقار کے ساتھ وہ جنگ لڑے اور اپنی تلوار کو چلائے، ان پہ حملہ آور ہو، اپنی تلوار کے ساتھ مسلسل کئی بندوں کو زخمی کرے اور لڑتے لڑتے اس کو تلوار کند ہو کر زمین پر گر جائے اور اس کی تلوار ٹوٹ جائے، خود وہ خاک و خون میں لت پت ہو جائے، اللہ کی قسم ذکر کرنے والے پھر بھی افضل ہیں، ذکر کرنے والے پھر بھی اعلیٰ ہیں قیامت کے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غازی فی سبیل اللہ کے مرتبے کا خود کیا حال ہے اور اس کے مقابلے میں پھر اللہ کا ذکر کرنے والوں کا مرتبہ کتنا اونچا رکھا گیا۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی جامع ترمذی سے جلد دوم سے صفحہ نمبر 175 ہی سے حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافعی سنی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جرمٹ میں جلوہ فرما ہوئے۔ حضرات توجہ طلب ہے یہ بات، ذرا چشم تصور میں یہ منظر لائیں کہ صحابہ کے جرمٹ میں جب آقا کونین کی جلوہ گری ہوتی ہوگی تو منظر کیسا ہوگا؟ کون اس کی تشبیہ دے سکتا ہے؟ کون اس کو بیان کر سکتا ہے؟ بڑے بڑوں نے کہا ایسا ہی لگتا ہے جیسے پروانوں کے ہجوم میں شمع فروزہ مسکرا رہی ہو، یا پھر یوں کہیے ایسا لگتا ہے جیسے اندلیبان شوق کی انجمن میں گل رانا کھلا ہوا ہو، یا پھر یوں کہیے ستاروں کے جرمٹ میں چودنی کا چاند زمیں پہ اتر آیا ہو، یا پھر یوں کہیے براتیوں کے جرمٹ میں آج دھولا سج دھج کے جلوہ فرما ہو گیا ہو۔ اگر میں سمجھا نہیں سکا تو غور فرمائیں، ان شاگردوں سے پوچھئے جن کے جرمٹ میں ان کا استاد بیٹھتا ہے، ان مریدوں سے پوچھئے جن کے جرمٹ میں ان کا پیر بیٹھتا ہے، ان چاہنے والوں سے پوچھئے جن کے درمیان میں ان کا محبوب بیٹھتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کیا منظر ہوگا جب صحابہ کے جرمٹ میں آمنہ کے لال جلوہ فرما ہوتے ہوں گے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جرمٹ میں جلوہ فرما ہو کے ارشاد فرمایا۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ذرا اپنی چشم تصور میں وہ منظر لائیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے جرمٹ میں جلوہ فرما ہونا کیسا ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت کو بھی ہم نے تڑپتے ہوئے دیکھا، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک کے گلشن قدموں سے لپٹ کے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ بچا جو ان کے تلووں کا دوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔
عزیزان گرامی قدر میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جرمٹ میں جلوہ فرما ہوئے اور آ کے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم قالوا بلا یا رسول اللہ قال ذکر اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت کی گئی اس حدیث کا مطلب یہ ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیو کیا میں تمہیں اس عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے پیدا کرنے والے رب کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ شے ہے، جو تمہارے اعمال کے اندر بلندی درجات لانے والی شے ہے، اور جو تمہارے سونے کی خیرات سے بھی بہتر ہے، جو تمہارے چاندی کے خیرات سے بھی بہتر ہے، اور تمہارے میدان جنگ میں اترنے سے بھی بہتر ہے، اور میدان جنگ میں اتر کر دشمنان اسلام کا کلا کما کرنے سے بھی بہتر ہے، ان کو اپنی تلواروں سے زخمی کرنے سے بھی بہتر ہے، اور ان کی تلواروں سے اپنے آپ کو زخمی کروانے سے بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیا شے ہے جو کائنات کی ہر شے سے بہتر ہوئی بیٹھی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزوں کا تذکرہ کیا، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم قالوا بلا یا رسول اللہ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے سب سے بہتر عمل ہو، تمہارے پیدا کرنے والے رب کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ ہو، تمہارے اعمال کو بلندی درجات عطا کرنے والا ہو، تمہارے سونے کے خیرات سے بہتر ہو، چاندی کی خیرات سے بہتر ہو، دشمنان اسلام کے ساتھ میدان جنگ میں اتر کر جہاد کرنے سے بہتر ہو، اپنی تلواروں سے ان کو زخمی کرنے سے بہتر ہو، ان کی تلواروں سے اپنے آپ کو زخمی کروانے سے بہتر ہو۔ کیا وہ شے ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اشتیاق بری نگاہوں سے آقا کونین کا چہرہ زیبا دیکھا اور لجاجت کے انداز میں عرض کیا آقا بتائیے وہ کیا شے ہے؟ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے جو کائنات کی ہر شے سے بلند و بالا۔ حضرات توجہ طلب ہے یہ بات کہ ذکر الہی کیا شے ہے جس کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شے سے بہتر قرار دیا ہو، سونے کی خیرات سے بھی بہتر ہو، چاندی کی خیرات سے بھی بہتر ہو، دشمنان اسلام سے جہاد کرنے سے بھی بہتر ہو، بلندی درجات عطا کرنے والا ہو، رب کی بارگاہ میں انتہائی پسندیدہ ہو۔ آپ انتہائی مبارکباد کے حقدار ہیں کہ ہر ہفتہ کو اپنے پیر و مرشد کی معیت میں ذکر الہی کرتے رہتے ہیں، ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر کرتے رہتے ہیں، جبکہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے حدیث عرض کر چکا ہوں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والا اگر دوزخ میں بھی ڈال دیا گیا تو رب ذوالجلال فرمائے گا جس نے ایک دن میرا ذکر کیا ہے اس کو دوزخ سے نکال کے باہر کر۔ اور اب میں آپ کی خدمت عالیہ میں ایک حدیث مسند ابی یعلا سے جلد دوم سے صفحہ نمبر 326 سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور اہل بیت کے فرد، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی محرم الحرام کا مقدس بابرکت اور پاکیزہ معطر اور مطہر مہینہ گزرا ہے، اس کے اندر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قربانیوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ذکر یہاں پہ اہل بیت کا بھی کر دوں اور پھر اپنی گفتگو کو جاری کروں۔ ان کے والد محترم حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حدیث جو میں ابھی سنانے لگا ہوں یہ مسند امام احمد بن حنبل جلد دوم صفحہ نمبر 210 پر ہے، جامع ترمذی میں جلد دوم صفحہ نمبر 219 پر ہے، اور دونوں مقامات پر اس کے راوی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عباس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں کہتے ہیں میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور میں نے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ خاندان قریش کا حال بڑا عجیب ہے، آپس میں ملیں بڑی محبت سے ملتے ہیں، آپس میں ملیں بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، چہرے پہ ان کی مسکراہٹ طاری رہتی ہے، ان کے چہرے انار دانے بنے رہتے ہیں، ان کی گفتگو بڑی دلکش ہوتی ہے، ان کی گفتگو میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے، بڑی ایک دوسرے کے ساتھ باہم شیر و شکر ہو کر باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم خاندان بنو ہاشم سے ملتے ہیں
ان کے وہ کھلے ہوئے چہرے بجھ جاتے ہیں، ان کی گفتگو میں وہ مٹھاس نہیں رہتی۔ کہتے ہیں میں نے جب عرض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ حدیث کے الفاظ ہیں فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا قال والذی نفس محمد بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو سن کر سبحان اللہ کہنا چاہیے، ہر حدیث کو سن کر سبحان اللہ کہنا چاہیے، لیکن یہ حدیث ہے حضرات اہل بیت اطہار کی شان میں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس کہتے ہیں جب میں نے بارگاہ رسالت میں یہ بات عرض کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جلال کی کیفیت میں آ گئے اور انتہائی سخت غصے کی حالت میں سرکار نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، کسی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے لیے، جب تک کہ اللہ کے رسول کے لیے، جب تک کہ میری رشتہ داری کے لیے، جب تک کہ میری قرابت داری کے لیے تم سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنا نہ شروع کر۔ معلوم ہو بھئی جب تک اہل بیت اطہار سے محبت نہ ہو کسی بندے کے دل میں ایمان کا داخلہ ممکن نہیں۔ اور اس موقع پر میں ایک اور حدیث عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ حدیث مجمع الزوائد میں جلد اول میں صفحہ نمبر 88 پر حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی روایت سے موجود ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ و اہلی احب الیہ من اہلہ و ذاتی احب الیہ من ذاتہ و اطرتی احب الیہ من اطرتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں، جب تک کہ میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے پیارے نہ ہو جائیں، اور جب تک کہ میری ذات اسے اپنی ذات سے پیاری نہ ہو جائے، جب تک کہ میرے اہل بیت اسے اپنے اہل بیت سے پیارے نہ ہو جائیں، بندہ ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ اہل سنت کے ایک نامور امام ہیں، انہوں نے اہل بیت اطہار کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول اللہ تبارک تمہاری محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ہم مسلمانوں پر، ہم اہل ایمان پر فرض کے طور پر نازل فرمائی۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے جن کی محبت قرآن میں اہل ایمان پر فرض قرار دی گئی ہے وہ اہل بیت اطہار۔ اور اس موقع پر میں ایک اور حدیث ضرور سنا دینا چاہتا ہوں، یہ سنن دار قطنی میں جلد اول میں صفحہ نمبر 355 پر حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے موجود ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز پڑھے اور نماز میں مجھ پر درود نہ پڑھے، اور نہ صرف مجھ پر بلکہ میرے ساتھ میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھے، اس کی نماز شرف قبولیت کو پہنچنے والی نہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کس قدر ضروری۔ یہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ عبداللہ بن عباس بھی اہل بیت ہیں، آپ کے والد محترم حضرت عباس بن عبد المطلب بھی اہل بیت ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اور ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مقام، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر خود ان کے فاطمہ کے سر کے تاج حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مرتبے بے شک بلند و بالا، بلا شبہ ان کے مرتبے اونچے ہیں۔ ان کا معاملہ اہل بیت اطہار میں خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے متعدد مرتبہ بیان فرمایا، لیکن یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں
5 خاندان ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے، جن پر صدقات واجبہ حرام ہیں، جو آل محمد ہیں، جو اہل بیت اطہار ہیں۔ ان میں سے ایک خاندان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ آپ پر بھی زکوٰۃ حرام ہے، آپ کی ساری اولاد پر بھی زکوٰۃ حرام ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایّ جلسائنا خیرن، آقا بتائیے ہمارے لیے سب سے بہترین ہمارا ہم نشین کون ہے، کون سا بندہ ہے جس کی صحبت میں ہم جا کے بیٹھیں ہمارے لیے بہتر ہو؟ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات فرمائی من ذکرکم اللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سوال کرنے والے شخص، اس کی صحبت میں بیٹھ جس کا چہرہ دیکھ کر تجھے خدا کی یاد آ جائے۔ اللہ معلوم ہوا کہ کچھ چہرے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ایسے بھی ہیں، ان کے دیکھو تو خدا یاد آ جاتا۔ اور خدا کا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ جن کا چہرہ دیکھنے سے تمہیں خدا کی یاد آئے۔ دوسری بات فرمائی کہ اس شخص کی صحبت میں بیٹھ جس کی گفتگو تیرے علم میں اضافہ کر دے۔ معلوم ہوا کہ علماء ربانیین جن کی گفتگو بندے کے علم میں اضافہ کرتی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم خدا کا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اس کی صحبت میں بیٹھ جس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی محفل میں آنا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی پسندیدہ ہے، کیونکہ یہاں پہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ چہرہ دیکھ کر خدا کی یاد آ جاتی ہے، ان کی گفتگو سن کر علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد آ جاتی ہے۔ ایک حدیث بڑی مشہور و معروف ہے اور مجھے وہ یاد آ رہی ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 68 پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا یہ حال ہے۔ حضور نبی اکرم یہ حدیث کنز العمال میں جلد نمبر 10 میں صفحہ نمبر 229 پر، پہلے میں ایک اور حوالہ دے کے حدیث عرض کر رہا تھا لیکن درمیان میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کنز العمال جلد 10 صفحہ نمبر اس کا 229، راوی اتفاق سے کون ہے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ۔ ابھی آپ تذکرہ سن رہے تھے سیدہ عالم ملکہ فردوس بری کا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا، یہ تینوں ہستیاں اکٹھی ہوں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا قلم بھی اٹھتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ان کے دوسرے چھوٹے بھائی ہیں، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گلگوں قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر حیدر کرار، امام علی مقام، امام عرش مقام، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان دونوں کو ظاہری طور پر دیکھا جائے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی دیتی۔ جامع ترمذی کے اندر حضرت علی شیر خدا کا فرمان موجود ہے الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الى الراس والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک۔ امام حسن مجتبیٰ اپنے سر کے بالوں سے لے کر اپنے سینے تک یا اپنے ناف تک، اور امام حسین اپنے سینے سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخنوں تک، اپنے پورے بدن میں جسم کے ایک ایک رونگٹے میں اپنے نانا مصطفیٰ کی تصویر دکھائی دیا۔ آپ اندازہ لگائیے جن کا ظاہر بھی محمد عربی سے ملتا ہے، ان کے باطن کے فیض پانے کا حال کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کا ترجمہ اپنے الفاظ میں کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توام میں لکھا ہے دو ورقہ نور کا۔
اور اسی سے آگے پھر قلم توڑ کے رکھ گئے اور فرما دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ اس موقع پر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ اعلان کرتے ہیں اور راگ بھی الاپتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا ذوق اور ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے، شعر پڑھے تو کہتے ہیں یہ ہمارا ذوق ہے، اور کوئی مسئلہ بیان کرے تو کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہاں میں برملا، ان پر تو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، ان کی بات وہ جانیں۔ میں یہاں امام احمد رضا کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ امام وہ نہیں کہ جن کا ذوق اور ہو اور عقیدہ اور ہو، بلکہ ان کا ذوق بھی وہی ہے جو ان کا عقیدہ ہے، اور جو ان کا عقیدہ ہے وہی ان کا ذوق ہے، جو ان کے دل میں ہے وہی ان کی زبان پر ہے، جو ان کی زبان پر ہے وہی ان کے دل میں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ زبان پر وہی بات لاتے ہیں جو ان کے دل میں ہے، اور ہم زمانے کو ببانگ دہل یہ بتا دینا چاہتے ہیں امام احمد رضا کے ماننے والوں کا بھی یہی حال ہے کہ جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے، جو زبان پر ہے وہی دل میں سجا رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے کچھ اور کہتے ہیں دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، ہم یہ کہہ دینا چاہتے ہیں یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ذوق ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ اور اسی سے پھر وجد میں ڈوب کے اعلیٰ حضرت نے آگے بھی کہہ دیا کہ نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور کا۔ اور آگے پھر سرکار کی اپنی سرکار کی سیرت پر، سرکار کی صورت پر بھی کلام کر گئے اور فرمایا کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا تھا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ وہ حدیث سنانے سے پہلے ایک حدیث آپ کو اور سنا ڈالوں، کیونکہ ابھی تذکرہ چھڑا ہے اہل بیت اطہار کا، اور حضرت آج کے جو صدر محترم ہیں آفتاب طریقت مہتاب شریعت حضرت صاحبزادہ صوفی ریاض احمد صاحب اسلمی نے دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے خود فرمایا کہ یہاں اگر تذکرہ اہل بیت اطہار کا نہ ہو تو پھر یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ یہ ہے محرم شریف کا قرب، اور ہم تو کہتے ہیں ہر محفل میں اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے، اور حسنین کریمین کا تو پھر بدرجہ اولا ہونا چاہیے۔ یہ حدیث تو مجھے 2-3 حدیثیں میرے ذہن میں گھومتی ہیں، وقت کا تقاضا ایسا ہے کہ میں زیادہ سنا نہیں سکتا، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اب جو حدیث میں سنانا چاہتا ہوں یہ بھی جامع ترمذی سے ہے، اور اتفاق ایسا ہے اس کے راوی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، اور ان کی ماں کون ہے؟ ام ایمن۔ ام ایمن وہ خاتون ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی قبر کی زیارت کر کے واپس لوٹ رہی تھی تو ابوا کے مقام پر انہوں نے اس جہان فانی کو چھوڑ دیا تھا، اور اپنے لال کو جس کے سپرد کیا وہ ام ایمن۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال کی عمر تھی سرکار کی، آپ کو اٹھا کے لائیں، اور زید بن حارثہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ آپ دیکھیے زید کا بیٹا، اور زید وہ ہیں جن کا اسم گرامی قرآن مجید میں آیا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا۔ 1,24,000 کے قریب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان میں سے صرف ایک بندے کا نام آیا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے مرتبے کا یہ حال ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان درج کرتے ہیں کہ سرکار نے حضرت زید سے فرمایا انت اخونا و مولانا۔ میں کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ آپ کے دل میں شاید یہ بات میں اتار نہ سکوں، شاید میرے پاس وہ حسن تکلم نہ ہو، یا میرے پاس وہ انداز نہ ہو جس سے میں آپ کو یہ بات سمجھا سکوں کہ ایک غلام کو سرکار نے کیا مرتبہ دیا۔ فرمایا انت اخونا و مولانا، اے زید تو میرا بھائی ہے، اے زید تو میرا مولا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں یہ الفاظ کیسے ہیں۔ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو فرمایا نا من کنت مولا ہوں فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب حضرت علی شیر خدا سے تو فرمایا جس کا میں اس کا علی۔ اب زید بن حارثہ کا مرتبہ دیکھو، فرمایا انت اخونا و مولانا، اے زید تو میرا بھائی ہے، میرا مولا ہے۔ یہ اسامہ بن زید اسی کا لخت جگر ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسامہ خود غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے۔
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبے کا اندازہ لگاؤ. خود حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سفارش بھیجنا چاہتے تھے کہ کون بندہ ہے جو ہمارا سفارشی بن جائے بارگاہ رسالت میں، تو اسامہ کو بھیجتے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مطلع القمرین میں امام اہل سنت امام احمد رضا نے لکھا ہے، حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں پوچھا تھا سرکار بتائیے سب سے پیارا کون ہے؟ تو جواب میں سرکار نے فرمایا اسامہ. سبحان اللہ. کون؟ سرکار نے. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے پوچھا سرکار پھر کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا انتا، پھر علی تو ہے. یہ ایک روایت کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. عزیزان گرامی قدر، یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک رات کو مجھے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کسی کام کے لیے جانا پڑ گیا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کسی کام کے لیے حاضر ہوا. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل علی شیء لا ادری فلما فرغت من حاجتی قلت ما هذا الذي انت مشتمل علی شیء. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اپنے دروازے پر میری درخواست پر جلوہ فرما ہوا. توجہ طلب ہے یہ بات، لمحہ فکریہ ہے کہ غلاموں کے لیے ساری کائنات کا آقا آدھی رات کو باہر جلوہ. اور حضرت اسامہ کہتے ہیں جس حال میں سرکار تھے نا اسی حالت میں آ گئے، لحاف اوڑے ہوئے، کمبل لیے ہوئے، اور کہتے ہیں میں دیکھتا تھا سرکار کی دائیں بائیں بغل میں کوئی شے ہے جس کو میں جانتا نہیں تھا بھئی کیا شے ہے جو سرکار کی دائیں بغل میں ہے، کیا شے ہے جو سرکار کی بائیں بغل میں ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فلما فرغت من حاجتی، جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا ما ھذا الذی انت مشتمل علی شیء، آقا بتائیے یہ دائیں بائیں بغل میں کیا ہے؟ میں نے کہا اسامہ تیری جرت پر بھی قربان جائیں، تیرے مقدر کی عظمت پر بھی قربان جائیں، تو بارگاہ رسالت میں اتنا بھی عرض کر لیتا آقا بتائیے یہ کیا ہے. کہتے ہیں میری درخواست کو سرکار نے شرف قبولیت بخشا تو کیا کیا؟ کہتے ہیں فکشفہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمبل کو یا اپنے لحاف کو پیچھے پھینکا. دیکھتا کیا ہوں؟ الحسن والحسین والا. کہتے سرکار کے ایک زانو پہ امام حسن جلوہ فرما تھے، دوسرے زانو پہ امام حسین جلوہ فرما تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حالت میں اندر تھے ویسی ہی حالت میں ان کو لے کے باہر آ گئے. معلوم ہوا کہ یہ ہستیاں ایسی ہیں جن کو سرکار خلوت میں بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جلوت میں بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تنہائی میں بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، انجمن میں بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں. حضرت اسامہ کہتے ہیں پھر سرکار نے مجھے مخاطب کیا، فرمایا ھذان ابنایا وابنا ابنتی، اے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اس لیے کہ میری پیاری لخت جگر سید عالم فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں. اور اس کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ تبارک و تعالی میں ان دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں، یہ دونوں شہزادے مجھے بڑے پیارے ہیں، تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر، اور نہ صرف ان سے کر بلکہ قیامت تک آنے والا جو بندہ اپنے سینے میں ان کی محبت رکھے تو اس سے بھی پیار کر. معلوم ہوا کہ حسنین کریمین سے محبت کرنے والا رب کا محبوب بن جاتا ہے. اب اگر شہزاد احمد رضوی کے سینے میں حسنین کریمین کی محبت آ جائے تو یہ بھی رب کا محبوب ہوں گے. حضرت صاحبزادہ صاحب کے سینے میں محبت ہو تو یہ بھی رب کے محبوب ہوں گے. معلوم ہوا کہ یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو بندہ ان کے دامن سے وابستہ ہو وہ رب ذوالجلال کا محبوب بن جاتا ہے. عزیزان گرامی قدر میں گفتگو عرض کر رہا تھا، وقت زیادہ نہ ہو جائے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حدیث کے راوی، کنز العمال جلد 10 صفحہ نمبر 229 کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رحمت اللہ علی خلفائی، رحمت اللہ علی خلفائی، رحمت اللہ علی خلفائی. اے اللہ تبارک و تعالی میرے خلفاء پر تیری رحمت، میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو، میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو، میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت. کہتے ہیں جب 3 مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے کہ میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو تو کہتے صحابہ کرام نے پوچھا من خلفاؤک یا رسول اللہ، آقا آپ کے خلفاء ہیں کون؟ آج فیصلہ ہو جائے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کون ہے. معلوم ہوا بھئی آج کل کے زمانے کے مشائخ نے جن کو اپنا خلیفہ بنایا ان کا شان بھی بڑا اونچا ہے، جن کو محمد عربی نے خلیفہ بنایا ان کے شان کا حال کیا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا الذین یحیون من سنتی وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ، وہ لوگ میرے خلفاء ہیں جو خود میری سنتوں کو سیکھتے ہیں اور آگے لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں.
معلوم ہوا کہ آج کل جو مشائخ نے، جو علماء نے ایک طریقہ قائم کیا ہے کہ خود پہلے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھتے ہیں، پھر اس پہ آپ عمل پیرا ہوتے ہیں، پھر اپنے چاہنے والوں کو بھی سنت کی تعلیم دیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پیر و مرشد، آفتاب طریقت، مہتاب شریعت، سراج السالکین، برہان الواصلین، حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کیسا سبق دیا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈال کے رکھ دیا۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اقدس سے کہ اللہ کا ذکر اللہ کے بندوں کی معیت میں ہو، اس کا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں بیٹھا تھا، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کر عرض کیا کیف تقول فی رجل احب قوما لم یلحق بہم یا رسول اللہ، آقا اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کسی قوم سے ملا نہیں، اس قوم جیسا ہے نہیں، ان جیسی عبادت نہیں کرتا، ان جیسا زہد و ورع نہیں رکھتا، ان جیسی راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت نہیں کر سکا، ان جیسا جو ہے وہ اپنے اندر مجاہدہ نہیں کر سکا، آقا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے ان جیسا نہیں لیکن محبت میں بہت سچا ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے محبت ان سے کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے جواب میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، سوال کرنے والے سن، جس کے ساتھ بندہ دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا دیا جائے۔ سبحان اللہ کہنے والے، معلوم ہوا کہ آج اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ محبت کی جائے، قیامت کے دن انہی کے غلاموں میں اٹھایا جائے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول ھذا الذی کنت تحبہ فی، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو بندے اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی محبت میں بندھ جائیں، ایک رہتا ہو مشرق میں، ایک رہتا ہو مغرب میں، زندگی میں کبھی ملا بھی نہ ہو، کبھی چہرے کی زیارت بھی نہ کی ہو، کبھی اس کا دروازہ بھی نہ دیکھا ہو، محض اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی محبت بندے کو پہنچاتی کہاں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، قیامت کے دن ضرور ان دونوں کو جمع فرمائے۔ مشرق والا جو مغرب والے سے محبت کیے بیٹھا ہے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ ایک رہتا ہو بلیک برن میں اور ایک رہتا ہو بغداد شریف میں، ایک رہتا ہو بلیک برن میں، ایک رہتا ہو لاہور داتا کی نگری میں، ایک رہتا ہو بغداد یہاں سرزمین برطانیہ میں، دوسرا رہتا ہو سرہند شریف میں، ایک رہتا ہو اس دھرتی میں، دوسرا رہتا ہو اجمیر کی دستی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ضرور جمع فرمائے گا، اور جمع فرما کے فرمائے گا وَيَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّا، یہ ہے وہ بندہ جو میری خاطر تجھ سے محبت کیا تھا۔ اور پھر میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ بات بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو بندوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے موطا امام مالک میں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، آپ سبحان اللہ، کیونکہ یہ جو امہ چینل کی دھرتی ہے آپ کو معلوم ہے یہاں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑی بڑی ہستیاں جلوہ فرما ہوتی ہیں، تو اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں اپنی طرف سے تو کوئی کلام عرض نہیں کر رہا، حدیث مصطفیٰ سنا رہا۔ ایک حدیث اور سنا کے میں اپنی گفتگو شاید ختم کر دوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے میں نے ان دو بندوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا لیا ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کی صحبتوں میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی خاطر کسی کی صحبت میں بیٹھنا یہ بھی بڑا اونچا مرتبہ ہے، اللہ کی خاطر کسی کی زیارت کو جانا یہ بھی بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ چوتھے مرتبہ پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خاطر ایک دوسرے پہ جا کے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے وہ دونوں بندے میرے محبوب بن جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی خاطر محبت کرے وہ بیک وقت رب کا محب بھی ہوتا ہے، رب کی محبوبیت کے درجے پر بھی فائز ہو جاتا ہے۔
ایک حدیث میں اولیاء کاملین کے حوالے سے یہاں ضرور سنانا چاہتا ہوں، صحیح بخاری سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70 ألفاً أو 700 ألف متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم ووجوہہم علی صورت القمر لیلۃ البدر۔ کبھی آپ اس حدیث پہ غور کریں تو پھر آپ سبحان اللہ کہے بغیر رہ نہیں سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد بلا حساب و کتاب جنت میں داخل۔ اب آپ اندازہ لگے 70,000 افراد ضرور میری امت کے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور راوی کہتے او 700 ألف، کہتے ہیں مجھے شک پڑتا ہے سرکار نے 70,000 نہیں فرمایا بلکہ 7 لاکھ فرمایا۔ صحابی کا دل بھی چاہتا ہے کہ یہ تعداد اور ہی بڑھ جائے، یہ تعداد اور ہی زیادہ ہو جائے۔ اور اس پر میں آپ کے لیے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، سراج الامت، چراغ معرفت، پروانہ شمع رسالت، الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، جن کا فیض 4 دانگ عالم میں پھیلا ہوا ہے، ان کے خلیفہ ہیں صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا اپنا کہنا ہے میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ۔ اعلیٰ حضرت کو جس پر ناز ہے وہ صدر الشریعہ امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت، جن کی کتاب کے اوپر آج کل لکھا گیا ہے عالم بنا دینے والی کتاب۔ اور حقیقی معنوں میں کوئی بندہ صحیح ڈوب کے پڑھے تو وہ عالم بن ہی جاتا ہے اللہ کے کرم، سبحان اللہ کہیے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے عقائد کے باب میں یہ لکھا ہے کہ جن لوگوں کی تعداد، جو لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، ان کی تعداد حدیث صحیح سے معلوم ہوئی ہے وہ کتنی ہے؟ 4 ارب 90 کروڑ۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ امہ چینل کا یہ حال ہے، یہ گونج جائے اس بات سے۔ 4 ارب 90 کروڑ حدیث صحیح سے معلوم۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بھائی ہم بھی اس میں شامل ہوں، ہم بھی شامل ہوں۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمل بندے کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے؟ کہ عمل بھی بندے کو اس مقام تک لے کے چلا جائے؟ جبکہ سلطان باہو سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، وہ فرماتے ہیں نہ میں سیر نہ پا چھٹاکی نہ پوری سرسائی ہو، نہ میں تولا نہ میں ماشا ہن گل رتیاں تے آئی ہو، رتی ہوواں مجھ رتیاں تلساں تے میں او بھی پوری نہیں۔ غور تو فرمائی، جو خود عارفوں کا سلطان ہے، جو اولیاء کاملین کا بادشاہ ہے، وہ سلطان باہو کہتے ہیں نہ میں سیر نہ پا چھٹاکی نہ پوری سرسائی ہوں، نہ میں تولا نہ میں ماشا ہن گل رتیاں تے آئی، رتی ہوا مجھ رتیاں تلساں تے میں او بھی پوری نہیں ہوں۔ کہتے ہیں میرا وزن نہیں پورا تول ہو سکتا عمل کے اعتبار سے۔ تو یہ جو عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے تے فضل کریں تے بخشے جاون، میں جائے منہ کالے۔ تو میں یہ سنا رہا تھا 4 ارب 90 کروڑ، سبحان اللہ۔ تو اب یہ عمل سے کیسے ممکن ہے؟ کیسا یہ حل ہوگا مسئلہ؟ اعمال تو اس قدر جا نہیں سکتے۔ وہ حدیث پھر سنانا چاہتا ہوں جو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد، یہ 7 لاکھ افراد کا ٹولہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا، متماسکون آخذ بعضهم بعضا۔ کیسے جائیں گے؟ ایک نے دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہو، یوں کہہ سکتے ہیں ایک کے ہاتھ میں دوسرے کا ہاتھ ہے، دوسرے کے ہاتھ میں تیسرے کا ہاتھ ہے، تیسرے کے ہاتھ میں چوتھے کا ہاتھ ہے، چوتھے کے ہاتھ میں پانچویں کا ہاتھ ہے، پانچویں کے ہاتھ میں چھٹے کا ہاتھ ہے، اور پھر اسی راستے کے اندر کسی مقام پر مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، کسی مقام پر بہاؤالدین نقشبند بخارا کا ہاتھ ہوگا، کسی مقام پر حضرت باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، کسی مقام پر حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کسی مقام پر حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی جلوہ فرما ہوں گے، کسی مقام پر خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب دیکھنا یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم، جنت کا دروازہ کھلا ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس ٹولے کا پہلا بندہ وہاں پہ کھڑا ہوگا اور کہے گا اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس ٹولے کا آخری فرد بھی نہ آ جائے۔
میں نہیں سمجھا سکا۔ عزیزان گرامی قدر ذرا غور تو فرمائیے، یہ جو عارف کھڑی نے کہا کہ لجپال پری تنو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں، اس حدیث نے مسئلہ حل کر دیا۔ لا يدخل اولہم حتی يدخل آخرہم وجوہہم علی صورت القمر لیلۃ البدر۔ وہ اس ٹولے کا پہلا بندہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس ٹولے کا آخری فرد بھی جنت میں داخل نہ کر دیا گا۔ اور کہتے جائیں گے کیسے؟ کہتے ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا۔ اللہ اکبر یا رسول عزیزان گرامی قدر، رب ذوالجلال کو بھی یہ بات مطلوب ہے کہ میرا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اندازہ لگائیے جس ذکر کو رب کثیر کہے وہ کس قدر زیادہ مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جس کے لیے رب اپنے محبوب سے کہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے محبوب اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور کائنات کی ہر شے سے کٹ کر صرف اسی کا ہو جائے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے ہر شے سے کٹ کے صرف اسی کا ہو جائے۔ اور کسی مقام پہ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کروٹوں کے بل لیٹ کے کر رہے ہیں۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ جب تم مناسک حج ادا کر چکو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو اس انداز کے ساتھ جیسے اپنے والدین کا ذکر کرتے ہو، محبت کے ساتھ کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس سے بھی شدت کے ساتھ کرو، اس سے بھی زیادہ محبت میں ڈوب کے کرو۔ اور پھر فرما دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اذکرو بھی پڑھا جا سکتا ہے اذکرون اذکرو، لیکن یہاں قرآن کی قرات میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اذکرکم کیا مطلب ہے؟ کہ تم میرا ذکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں کیا کروں گا؟ فرمایا میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ یا اللہ حضرت امام محمد رضا کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کر دوں گا سارے زمان۔ معلوم ہوا جو اللہ کا ذکر کر کے گئے ہیں ان کا چرچا ساری کائنات میں پھیلا۔ جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے کوئی ایک بتا دو جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو پھر اس کا چرچا نہ ہوا ہو زمانے۔ اچھا بعض لوگوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ دل سے نہیں کرتے، اچھا زبان سے کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کیا کم ہے کہ زبان کرے؟ حضور تاجدار گولڑا حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، اس نے آ کر عرض کیا حضور عرصہ ہو گیا ہے تو میں زبان سے تو اللہ کا ذکر کرتا ہوں لیکن دل میرا ہلتا نہیں۔ بعض بندوں پہ یہ بات ہو گئی نا تو اس نے کہا حضور مجھے سمجھ نہیں آتی، میں زبان سے کرتا ہوں، دل میں اترتی نہیں یہ بات۔ تو اس کے جواب میں تاجدار گولڑا حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا یہ کیا کم ہے کہ زبان تو کر رہی ہے، جسم کا ایک لوتھڑا تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکر کرتے کرتے پھر ذکر کے اندر ڈوب ہی جائے گا بندہ۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی سے ایسا معاملہ فرمائے گا کہ پھر دل بھی بندے کا ذکر کر رہا ہوگا، پھر اعضاء و جوارے سے بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آج ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور قیامت کے دن بھی ہمارا حشر اللہ کے ذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ فرمائے۔ اور دوران گفتگو مجھ سے جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت صاحب کا جنہوں نے مجھے حکمن فرمایا اور شہزاد صاحب کا جن کا پیغام مجھے ملا وہ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جے میں ویکھاں عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی تے پھر بلے بلے بلے، اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈبدے بیڑے تارے نے سانو دسیا مدینے والے نے، اور اے رنگ کلمہ عجب چڑھاندا ہے بن پیتیاں مست بناندا ہے نالے منزل تک پہنچاندا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ آج ہماری یہ خوش قسمتی اور یہ ہماری سعادت کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج مفتی انصر القادری صاحب امہ چینل، اگر میرے نام کے ساتھ محمد لگا دیے کریں تو واہ واہ واہ، میرا نام محمد سے شروع ہوتا ہے، پڑھتے ہیں میں ڈر جاتا ہوں اندر سے، مفتی صاحب کہتے ہیں میں مر جاتا ہوں۔ میں نے
میں نے 2 دفعہ یہ آپ کا نام لیا, دونوں دفعہ سوچا ہے کہ محمد ساتھ لگاؤں, شاید آپ کا یہ کہنا ضروری تھا. تو ماشاءاللہ جی مفتی محمد انصر القادری صاحب ماشاءاللہ یہاں آج امہ چینل کی اسکرین پر تشریف فرما ہوئے, اور حضرت ٹیکسٹ کا تو حساب کتاب ہی وہ ختم ہے, تو وہ ہم تو حساب کر ہی نہیں سکتے. ساری مبارکبادی حضرت کے لیے ہیں جن کو حکم پہ آئے ہیں. اور ہمیں لوگوں نے ٹیکسٹ پر صاحبزادہ صاحب یہ کہا ہے کہ ہماری ایک عرصہ دراز یہ ایک خواہش تھی کہ مفتی محمد انصر القادری صاحب امہ چینل پر تشریف لائیں, اور الحمدللہ اور یہ ٹیکسٹ بھی, ایک ٹیکسٹ میرے پاس آیا تو نام بھی اس کا ابو بکر ہے. ابو بکر ہے جس نے ٹیکسٹ کیا ہے, اور ہم الحمدللہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز مفتی محمد انصر القادری صاحب انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیں ٹائم جو ہے انشاءاللہ دیں گے. ابھی انشاءاللہ العزیز ہم ایک بالکل مختصر سی بریک ہوگی, اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم صلاۃ و سلام پیش کریں گے, اور پھر اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا. حضرت مفتی صاحب قبلہ آپ کا شکر گزار ہوں ایک مرتبہ پھر کہ ایک عرصے کے بعد آپ امہ چینل پر تشریف لائے, اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ صاحبزادہ صاحب کی بارگاہ میں حکم بلکہ ساری گزارش جو ہے وہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ گزارشات جو ہیں وہ پیش کرتے رہیں, اور آپ انشاءاللہ العزیز یہاں پر تشریف لاتے رہیں گے اور اپنی علمی گفتگو سے ہمیں مستفید کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ 26 کو ہوگی نا جو انشاءاللہ ایڈوانس میں امام ربانی رضی اللہ حضرت کے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ سبحان اللہ. اور جن لوگوں کی خواہش تھی کہ مفتی صاحب یہاں تشریف لائیں, تو الحمدللہ جیسے صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ بھی پروگرامز ہوتے رہیں گے. یہ تبلیغ کا سلسلہ ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا پیغام جو ہے وہ عام کرنے کا الحمدللہ یہ جو ڈیوٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مفتی صاحب قبلہ کی لگائی ہے, وہ الحمدللہ پورے یو کے میں اور پاکستان میں اور مختلف جگہوں پر مختلف ممالک میں جا کر ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں. ابھی مختصر سی بریک کی طرف چلتے ہیں, اور بالکل مختصر ہوگی اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. والسلام علیکم. صلی علی نبینا صلی علی محمد